میرے ساتھ دیکھیں خروج کی کتاب، اس کا پہلا باب اور اس کی پہلی آیت. لکھا ہے اسرائیل کے بیٹوں کے نام جو اپنے اپنے گھرانے کو لے کر یعقوب کے ساتھ مصر میں آئے یہ ہیں: روبن، شمعون، لاوی، یہودا، اشکار، زبلون، بنیامین، دان، نفتالی، جد اور آشر. یہ سب جانیں جو یعقوب کے صلب سے پیدا ہوئی تھیں 70 تھیں، اور یوسف تو مصر میں پہلے ہی سے تھا، اور یوسف اور اس کے سب بھائی اور اس پشت کے سب لوگ مر مٹے، اور اسرائیل کی اولاد برومند اور کثیر التعداد اور فراوان اور نہایت زوراور ہو گئی، اور وہ ملک ان سے بھر گیا. وہ ملک ان سے بھر گیا. ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ کس طرح سے خدا بنی اسرائیل کو کنعان سے نکال کر مصر میں لاتا ہے، کس طرح سے وہ بنی اسرائیل کو کنعان سے نکال کر مصر میں لاتا ہے. اور اس میں ایک بڑی زبردست بات یہ تھی کہ کنعان کا ملک ایک ایسا ملک تھا جس میں نسل کے مخلوط ہونے کا بہت زیادہ خدشہ تھا. یہ وعدے کا خاندان ہے، یہ ایک ایسا خاندان ہے جس کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے. وعدہ ابراہیم کے ساتھ کیا گیا کہ میں تجھے قوموں کا باپ بناؤں گا، اور ابراہیم کے بعد وہ وعدہ پاس آن کس پہ ہوا؟ اسحاق پہ. ابراہیم کی ساری نسل وعدے میں شریک نہیں ہے. یہ بات دھیان میں رکھیے، اس کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ ابراہیم کی ساری نسل جو ہے، ابراہیم کے کتنے بیٹے تھے؟ ابراہیم کے 8 بیٹے تھے. کتنے بیٹے تھے؟ 8 بیٹے تھے. اور اس کے 8 کے 8 بیٹے وعدے میں شریک نہیں ہیں. اس کا صرف ایک بیٹا وعدے میں شریک تھا، اور اس بیٹے کا نام کیا تھا؟ اسحاق. اسحاق وعدے میں شریک ہے. اور اسحاق کے بعد، اسحاق کے آگے کتنے بیٹے ہیں؟ یعقوب اور عیساؤ. اسحاق کے کتنے بیٹے ہیں؟ یعقوب اور عیساؤ. اور وعدے میں کتنے شریک ہیں؟ صرف یعقوب. عیساؤ وعدے میں شریک نہیں ہے. ہم نے اس بات پر غور کیا تھا کہ جب خدا نے کہا کہ میں نے یعقوب سے تو محبت کی لیکن عیساؤ سے نفرت. جسمانی طور پر عیساؤ کو سب کچھ ملا، اس کو روپیہ، پیسہ، دولت، یہ وہ سب کچھ خدا نے دیا، ایون کہ اس کی نسل سے بادشاہ بھی برپا ہوئے. لیکن یہ وعدے کے اعتبار سے کہا گیا تھا کہ وعدے میں کون شامل ہے؟ صرف اور صرف یعقوب شامل ہے، عیساؤ شامل نہیں. لیکن یعقوب کے آگے سارے کے سارے بچے وعدے میں شریک ہیں، اس کے سارے بیٹے وعدے میں شریک ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف یوسف وعدے میں شریک ہے، یا یہودا صرف وعدے میں شریک ہے، یا صرف لاوی وعدے میں شریک ہے، یا کوئی اور بیٹا وعدے میں شریک ہے. یعقوب کے سارے بیٹے وعدے میں شریک ہے. یعنی صرف ابراہیم، باقی اس کا خاندان نہیں. ابراہیم کے بعد صرف اسحاق، باقی خاندان نہیں. اور اسحاق کے بعد یعقوب، باقی خاندان نہیں. یعقوب کے بعد سارے کا سارا خاندان جو ہے وہ وعدے میں شامل ہے. اور ہم نے دیکھا تھا کہ یہ کتنے لوگ ہیں؟ یہ 70 جانیں ہیں جو کہ یہاں پر آئی ہیں. یہ کتنی جانیں ہیں؟ 70 جانیں ہیں جو کہ مصر میں آئی ہیں. اور 1 سے 70 ہونے تک 215 سال لگے. کتنے سال؟ 215 سال. یعنی جب سے خدا نے ابراہیم کو کال کیا، ابراہیم کو بلایا، تب سے لے کر مصر میں آنے تک کتنے سال لگے؟ 215 سال. اور اب دیکھیں کہ مصر میں آنے کے بعد اگلے 430 سالوں میں یہ تعداد کہاں جا پہنچی؟ گنتی کی کتاب میں جب ہم گنتی کو دیکھتے ہیں تو یہ 6 لاکھ مرد سے زائد تھے. کتنے تھے؟ 6 لاکھ مرد سے زائد. 215 from 1 to 70 215 سال، اینڈ فرام 70 to hundreds of thousands کتنے؟ 430 سال. سو خدا نے بہت بڑھایا اس نسل کو، بڑی سپیڈ سے بڑھایا، کیونکہ خدا کا کوئی اور مقصد تھا. اور ہم نے یہ دیکھا تھا کہ خدا ان کو کنعان سے کیوں مصر میں لے کے آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ یہودا ایک کنعانی عورت سے شادی کر لیتا ہے، پھر وہ اپنے بیٹے کی کس سے کرتا ہے؟ کنعانی عورت سے شادی کرتا ہے. یہ خاندان اب کنعان میں مکس ہونا شروع ہو گیا ہے. جو کنعان ہے یہ ایک ایسی سوسائٹی تھی جس کو کوئی فرق نہیں تھا پڑتا. وہ کہتے تھے، آپ کو پتا ہے کہ جب دینا کی آبرو ریزی ہوئی ہے تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ تم ہماری بیٹیاں لو اور ہم تمہاری بیٹیاں لیتے ہیں، آپس میں شادیاں کرتے ہیں، انہوں نے کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں.
सो खुदा नहीं चाहता था कि ये 70 लोगों का खानदान, या 70 चले यूसुफ को मिला के थे, लेकिन ये जो 100 से कम लोगों का खानदान है ये कनान में रहे। कनान में रहेंगे तो बहुत जल्द करप्ट हो जाएंगे, बहुत जल्द मखलूत नस्ल बन जाएगी, मिक्स हो जाएंगे, ये रेस मिक्स हो जाएगी, और इनको तो अलग रहना है। ये तो वादे के फर्जंद हैं। जब तक मसीह नहीं आता और जब तक खुदा के तमाम वादे पूरे नहीं होते, इस नस्ल का अलग रहना जरूरी है। ये नस्ल किसी में मिक्स होने ना पाए, ये नस्ल मखलूत होने ना पाए, इनकी आइडेंटिटी बरकरार रहे, इनकी अलग शख्सियत बरकरार रहे, इनका किरदार बरकरार रहे, ये एक कौम बन सके। कनान में रह के ये कौम नहीं बन सकते थे। खुदा इनको कनान से उठाकर कहां पर ले जाता है? मिस्र में। और मिस्र उस जमाने में एक बहुत बड़ी नस्ली तासुब परस्ती का शिकार मुल्क था। यानी वो इतने ज्यादा तासुब परस्त थे कि ना वो किसी से शादी करते थे, ना वो शादी करने देते थे। वहां पर इन लोगों का मिक्स होना पॉसिबल ही नहीं था। ये अलग रहेंगे। इवन के यहां तक हमें पता चलता है कि जब यूसुफ के भाई उससे मिलने आते हैं तो यूसुफ के लिए खाना लगाया जाता है, उसके भाइयों के लिए खाना लगाया जाता है, और मिस्रियों के लिए खाना लगाया जाता है। और वहां पर क्या लिखा है कि मिस्री अलग खाना खाएंगे क्योंकि उनको इब्रानियों से क्या है? कराहियत है। वो यूसुफ के साथ तक खाना नहीं खाते, तो आप देखें कि बाकी लोगों का क्या हाल है। वो किसी को मिक्स नहीं होने देते, वो किसी को अपने करीब नहीं आने देते। वो बेसिकली अपने आप को समझते थे कि हम खुदाओं की नस्ल हैं, यानी हम जो हैं बेसिकली खुदाओं से पैदा हुए हैं, जो मिस्री लोग हैं उस जमाने के। और ये जो बाकी सारे हैं ये लोअर स्टेटस रखते हैं, इनका कोई स्टेटस नहीं। सो इसलिए खुदा उनको ऐसे मुल्क में लेकर गया जहां पर वो एक कौम बन पाएंगे। खुदा उनको एक कौम बनाएगा, खुदा उनको तैयार करेगा, और इसके लिए 430 साल लगेंगे। और एक वक्त है, एक ड्यू प्रोसेस है, क्योंकि नस्ल 70 लोगों से अब लाखों में जानी है, तो इसके लिए एक वक्त लगेगा। खुदा ने एक बेहतरीन जगह पर उनको रखा जहां पर वो मिक्स नहीं हो पाएंगे, अपनी आइडेंटिटी को बरकरार रख पाएंगे और तैयार होंगे कि वो खुदा के कामों को जान सकें और खुदा के मकसद के लिए तैयार हो सकें। बहरहाल खुदा के तमाम मकासद की तरह खुदा का ये मकसद भी पूरा होता है कि 430 साल के बाद भी वो एक अलग कौम है। इब्रानी हैसियत उनकी बरकरार है। कनान में रहते तो ये बरकरार ना रहती। उनको पता है कि ये इब्रानी लोग हैं, ये इनके इलाके हैं, ये इनके घर हैं, इनका रहन सहन फर्क है। हालांकि उनके पास कौन सी कोई शरीयत थी? मिस्र में तो उनके पास कुछ भी नहीं था। उनके पास कोई शरीयत नहीं है, कोई अहकाम नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है जिसको वो फॉलो कर सकें। शरीयत तो बाद में दी गई जब वो वहां से निकल कर आते हैं, लेकिन फिर भी वो वहां पर अलग थलग रहने में कामयाब हो पाते हैं। अब यहां पर जो गुलामी का जिक्र है, इसके बारे में थोड़ी मुख्तलिफ बातें पाई जाती हैं कि वो कितना अरसा मिस्र में गुलाम रहे। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये जो टोटल अरसा था 284 साल का था, क्योंकि यहां पर लिखा है कि एक ऐसा बादशाह आया जो यूसुफ को ना जानता था। यूसुफ को ना जानता। अब ये देखें कि यूसुफ की उम्र कितनी थी जब वो मरा? 110 साल। कितनी थी? 110 साल। अब 430 में से, और यूसुफ बादशाह जब बना तो उस वक्त उसकी उम्र कितनी थी? 30 साल। इसका मतलब है कि 80 साल तो यूसुफ ने वहां पर हुक्मरानी की है, या बतौर वजीर आजम वो रहा है, या उसकी कोई पोजीशन वहां पर रही है। यूसुफ के मरने के बाद कोई और फिरौन आता है जो कि ना जानता था। और यानी फिरौन तो बहुत सारे चेंज होते रहे होंगे, लेकिन बताने का मकसद ये है कि उसको वो यूसुफ वाली जो बात है, यूसुफ ने जो मिस्र को बचाया, पुरानी बात हो गई। वो कहता है तो इन्हें वाद गए ने कि अगर ये हमारे दुश्मनों के साथ मिल जाए, और दुश्मन उनके कौन थे उस जमाने में? हित्ती थे। हित्ती उनके दुश्मन थे। अब उनको यह था कि अगर ये हित्तियों के साथ कौम मिल गई तो ये हम पर हमला कर सकते हैं, और हमला करेंगे तो ये हमारे लिए खतरनाक हो जाएगा। सो हमें इनका कोई इलाज करना चाहिए, हमें इस मसले का कोई हल ढूंढना चाहिए।
سو فرعون کو اب یہ پریشانی ہے. سو جو غلامی کا دور ہے یہ پورے 430 سال، بہت سارے لوگ، بہت سارے اسکالرز پہ بہت ساری باتیں بتاتے ہیں کہ یہ اس وقت سے لے کر اس وقت تک غلامی کا دور ہے. کوئی کہتا ہے 134 سال ہے، کوئی کہتا ہے 284 سال ہے، لیکن ایگزیکٹ سال آپ نہیں بتا سکتے. لیکن جو اوور آل 400 سال کا غلامی کا پیریڈ جو کہا گیا تھا کہ یہ نسل 400 سال غلامی میں رہے گی، اس کو اوور آل ایک غلامی کا پیریڈ ہی کنسیڈر کیا جاتا ہے. شروع میں ان کے دن تھوڑے اچھے تھے، لیکن بعد میں وہ دن جو ہیں وہ خراب ہونا شروع ہو گئے، اور بہت زیادہ اچھے نہیں رہے ہوں گے، کیونکہ ابھی آپ اگر ان کی حالت دیکھیں تو ان سے کام کرایا جاتا ہے. یہ سارے غلام ہیں، ان سے غلامی کرائی جاتی ہے، ان پر مزید سختی جو ہے وہ مصری کر رہے ہیں تاکہ یہ قوم آگے مزید نومیریکلی یعنی اعداد و شمار میں مزید بڑھ نہ سکے. وہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان کا کچھ کریں، ورنہ یہ بڑھ کر ہمیں تنگ کریں گے، پریشان کریں گے. یہ نہ ہو کہ ہمارے دشمنوں کے ساتھ مل کر ہم پر حملہ کریں یا قبضہ کر لیں. اور دیکھیں جس طرح کلام میں لکھا ہے کہ جیسے جیسے وہ ظلم کرتے تھے، جیسے جیسے مصری ان پر ظلم کرتے تھے، ویسے ویسے ان کی تعداد کیا تھی؟ بڑھتی تھی. اور بالکل ایسے ہی ہوتا ہے کلیسیا پر بھی. جب جب ظلم ہوا، جب جب زیادتی ہوئی، تو کلیسیا کی تعداد کیا ہے؟ ہسٹری میں بڑی ہے. کلیسیا نے ترقی کی ہے، کلیسیا کی تعداد بڑی ہے، کلیسیا پیور ہوئی ہے، کلیسیا مزید مضبوط ہوئی ہے، مستحکم ہوئی ہے، جب جب بھی اظہار ثانی ہوئی ہے. اور یہ بالکل اسی طرح سے کہ جب کوئی لہر کسی کشتی پر حملہ کرے یا کوئی طوفان جو ہے کسی ایک کشتی کو آ لے، تو ایک دفعہ اگر اس کی پوزیشن سیٹ ہو جائے جہاز کی تو اس کی سپیڈ بڑھ جاتی ہے. جب دور سے لہر آ رہی ہوتی ہے تو لگتا ہے کہ یہ لہر کیا کرے گی؟ ہمیں بہا لے جائے گی، لے ڈوبے گی. لیکن ایک دفعہ جہاز اس لہر میں سیٹ بیٹھ جائے تو اس کی سپیڈ جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تیز ہو جاتی ہے. بالکل کرسچن ایک مسیحی بھی اسی طرح سے ہے کہ جب اس پر ایذا رسانی آتی ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اور زیادہ خدا میں مضبوط ہوتا ہے. لیکن کون؟ صرف جینون مسیحی. پھر صرف جو ہے وہ جو جینون مسیحی ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، سارے نہیں. وہ جب پھٹکتے ہیں، اور جو کنک نہیں سی پھٹکی دی تو دانے دانے ترہ جاندے سی، باقی جو بھی ہے وہ نکل جاندہ سی. اور کلام کے مطابق زمین کے آخر پر بھی ایسا ہی ہوگا، اور اس کو ہم پھٹکنا بولتے ہیں. اور اب بھی کیا ہوتا ہے کہ جب بھی پھٹکا جاتا ہے تو جو پیور ہیں وہ رہ جاتے ہیں، جو پیور نہیں ہیں وہ سارے بھاگ جاتے ہیں، گر جاتے ہیں. فرعون یہ فیصلہ کرتا ہے کہ مجھے ان کو قتل نہیں کرنا، یہ ایک فری کی لیبر ہے. میں چاہتا ہوں کہ یہ مریں بھی نہ اور یہ بڑھیں بھی نہ، مریں بھی نہ اور بڑھیں بھی نہ. ان کو آہستہ آہستہ ختم کیا جائے، ان سے غلامی کرائی جائے، ان سے کام کرایا جائے. ان کو قتل کرنے کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ان کو اگر قتل کریں گے تو یہ تو ختم ہو جائیں گے. اور اس زمانے میں مصر میں بڑی کنسٹرکشن جاری تھی. وہ بڑے بڑے شہر، رامسیس دوم جو ہے یہ بادشاہ تھا، اور بڑی کنسٹرکشن جاری تھی. بڑے بڑے شہر بنائے جا رہے تھے، بڑے بڑے علاقے ڈیولپ کیے جا رہے تھے، اور اس کے لیے بہت زیادہ لیبر کی ضرورت تھی. تو کہتے ہیں کہ مفت دی لیبر ہے، اسی انہوں کیوں ماریے؟ ہاں یہ ہے کہ ان کی آگے نسل نہ بڑھنے دی جائے، تاکہ یہ بس اتنے سے رہیں جتنے ہم چاہتے ہیں، اور آہستہ 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 ہم ان کو ختم کر لیں گے. سو وہ کہتا ہے کہ جتنے میل بچے ہوں گے، پہلے تو وہ دائیوں کو بلا کر کہتا ہے، اب دیکھیں لاکھوں کی تعداد ہے. میں ساری بات پڑھ نہیں رہا، آپ اس ٹیکسٹ کو پڑھ سکتے ہیں کیونکہ وہ پھر ٹائم زیادہ اس پہ لگتا ہے. لاکھوں کی تعداد میں اسرائیلی موجود ہیں، تو صرف 2 دائیاں تو نہیں ہوں گی نا. ہو سکتا ہے کوئی دائیوں کی ایسوسیشن ہو جن کی وہ سربراہ ہوں. مطلب پاسبل ہے کہ کوئی اس طرح کا نظام ہو کہ ان کا انفلوئنس ہو. یعنی وہ چاہتا یہ ہے کہ ان کے ذریعے جو عبرانی عورتیں ہیں جب بھی وہ بچہ پیدا کریں تو وہ لڑکوں کو مار دیا کرے اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیں. اور دائیاں کیا کرتی ہیں؟ وہ جا کر کہتی ہیں کہ عبرانی عورتیں مضبوط ہیں، وہ ہمارے پہنچنے سے پہلے ہی بچوں کو جنم دے دیتی ہیں، اور خدا ان کو برکت دیتا ہے. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، بہت سارے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ کیا جھوٹ بولنے پر خدا نے ان کو برکت دی؟ تو یہ بیسیکلی برکت جھوٹ بولنے کی وجہ سے نہیں تھی، برکت خدا کے منصوبے میں اس کی مرضی کے مطابق عمل کرنے میں تھی. کیونکہ دیکھیں جہاں پر بھی آپ کو
رومیو کا خط اس کا 13واں باب پہلی 5 آیات آپ کو کیا بتاتی ہیں کہ آپ نے ریاست کا حکم ماننا ہے. جو آپ کو ریاست کہے گی آپ نے وہ کرنا ہے. ریاست کا حکم ماننا ضروری ہے. لیکن اعمال کی کتاب میں جب پطرس اور یوحنا کو پکڑا جاتا ہے, ان کو مارا پیٹا جاتا ہے اور ان کو منع کیا جاتا ہے کہ تم خدا کے کلام کی منادی نہ کرو, تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ہمیں خدا کے حکم کو ماننا زیادہ ضروری ہے انسان کے حکم کی نسبت. یعنی کلام ہمیں یہ واضح طور پر بتاتا ہے, چاہے آپ کے ماں باپ ہوں, چاہے آپ کے بہن بھائی ہوں, چاہے ریاست ہو, چاہے کوئی بھی ہو, اگر کوئی آپ کو خدا کے کلام کے اگینسٹ بات کہے کچھ کرنے کو, تو آپ اس کو نہ مانیں. آپ اس کو نہ مانیں, آپ اس کا انکار کر سکتے ہیں, آپ اس حکم کی تعمیل نہ کریں. یعنی اولاد کو کلام مقدس میں ایک ہی حکم دیا گیا ہے کہ اپنے والدین کے فرمان بردار رہو, لیکن اگر والدین کہیں کہ یہ کام کرو جو کہ خدا کے کلام کے اگینسٹ ہو, تو پھر اولاد کو کیا کرنا ہے؟ اپنے والدین کی بات نہیں ماننی. یعنی جس معاملے میں وہ خدا کے کلام کے یا اس کے حکم کے اگینسٹ جائیں, آپ کو وہ بات نہیں ماننی. سو جو دونوں دائیاں ہیں یہ اس کی بات نہیں مانتی. اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا ہے, کیونکہ عبرانی عورتیں کیونکہ وہ کام کرتی تھیں, فزیکل کام کرتی تھیں, غلامی کرتی ہیں نا, تو غلامی والے لوگ جو ہیں وہ تو فزیکل کام کرنے والے لوگ ہیں, افسر تھوڑی ہیں آرام سے بیٹھنے والے. اور جو فزیکل کام کرنے والے لوگ ہیں یہ اکثر, بلکہ آج کل کی تو عورتیں نہیں لیکن پرانی عورتیں اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ پرانے زمانے میں جو ڈیلیوری تھی یہ آسان تھی عورتوں کے لیے, آج کل بہت مشکل ہے. اسی لیے آپریشنز اور باقی یہ سارے ریٹس بڑھ گئے, کیونکہ اب عورتیں اتنا کام نہیں کرتی, فزیکلی اتنا کام نہیں کرتی, اتنی مضبوط نہیں ہوتی, جس کی وجہ سے ان کو مشکل ہوتی ہے. لیکن یہ جو عورتیں سلیوز ہیں, یہ جو غلام ہیں, یہ بہت زیادہ کام کرنے والے لوگ ہیں, اس لیے ان کو اتنی مشکل نہیں ہوتی. سو ہو سکتا ہے کہ دائیوں نے یہ بات سچ بولی ہو کہ ہمارے جانے سے پہلے ہی وہ کیا کرتی ہیں, بچے کو جنم دے دیتی. یعنی ان کا دل بھی نہیں ہے, انہوں نے کرنا بھی نہیں ہے, اور انہوں نے جھوٹ بھی نہیں بولا, کیونکہ یہ بات مانی جاتی ہے کہ واقعی ہی وہ ان کے پہنچنے سے پہلے جنم دے دیتی تھی, کیونکہ وہ جسمانی طور پر مضبوط تھی. اب اس کے بعد یہ فرعون کا پلان پورا نہیں ہوتا. فرعون کا یہ جو پلان ہے یہ نہیں چلتا, اور وہ کیا کہتا ہے کہ بچوں کو دریا میں ڈال دیا جائے. بچوں کو کہاں ڈال دیا جائے؟ دریا میں ڈال دیا جائے. بیسیکلی وہ کوپ کرنا چاہ رہا ہے کہ اتنی جو بڑھتی ہوئی تعداد ہے, اتنی جو بڑی تعداد ہے, اب میں اس کا مقابلہ کیسے کروں. وہ پہلے یہ سوچتا ہے کہ ان کو لڑکوں کو قتل کر دیا جائے, اور جب وہ دیکھا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں چل رہی, تو وہ کیا کہتا ہے کہ ان کو کہاں پر ڈالا جائے؟ دریا میں. پہلے حکم جو تھا وہ چھپ چھپا کر تھا, یعنی دائیوں کو کہا گیا تھا, پبلک نہیں تھا. اور اب حکم جو ہے وہ سب کو دیا گیا ہے کہ سب اپنے لڑکوں کو کہاں ڈالیں گے؟ دریا میں ڈال دیں گے. اور اسی طرح اس کے بعد اگر آپ دوسرے چیپٹر کی پہلی آیت دیکھیں تو لکھا ہے, اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیاہ کیا. وہ عورت حاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا, اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے 3 مہینے تک اسے چھپا کر رکھا. جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی تو اس نے سرکنڈوں کا ایک ٹوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر لڑکے کو اس میں رکھا, اور اسے دریا کے کنارے جھاؤ میں چھوڑ آئی. اچھا, یہاں پر میں ایک آپ کو زبردست بڑی انٹرسٹنگ یہودی روایت بتاتا ہوں جو کہ بالکل بھی سچ نہیں ہے, لیکن کیونکہ انٹرسٹنگ ہے اس لیے. یہودی ایک روایت ہے کہ جو موسیٰ ہے جب یہ پیدا ہوا تو اس کی ماں کو کوئی پین نہیں ہوئی تھی, یعنی یہ پین لیس ڈیلیوری تھی, جس طرح آج کل ہوتی ہے نا پین لیس ڈیلیوریز. تو یہ پین لیس ڈیلیوری تھی. اس کا چہرہ اتنا خوبصورت تھا کہ وہ کمرہ روشنی سے بھر گیا, اتنی روشنی تھی جو سورج اور چاند دونوں کو ملا کر ہوتی ہے. اور اب یہودی جو تو چھاڑ دینے نا, پھر لمیاں ہی چھاڑ دینے. سانو لگتا ہے کہ ساڈے آسے پاسے لوگ چھاڑ دینے, لیکن یہ بہت ہی لمیاں چھاڑ دینے. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی وہ ایک ہی دن کا تھا جب وہ چلنے پھرنے لگ گیا اور باتیں کرنے لگ گیا. اس نے کہا جی میں دودھ نہیں پینا, مینو سالڈ کی زیادہ ہو پہلے دن تو ہی. اچھا, موسیٰ کے جو والدین ہیں انہوں نے صرف اس کو اس لیے نہیں تھا چھپایا کہ جی بچہ خوبصورت ہے, خوبصورت بچہ دیکھ کے نہیں چھپایا صرف. میرے ساتھ دیکھیں عبرانیوں کا خط
उसका 11वां बाब, इब्रानियों का खत उसके 11वां बाब और उसकी 23वीं आयत लिखा है, ईमान ही से मूसा के मां बाप ने उसके पैदा होने के बाद 3 महीने तक उसको छिपाए रखा, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्चा खूबसूरत है और वो बादशाह के हुक्म से ना डरे। बेसिकली वो दोनों ईमानदार थे। वो दोनों क्या थे? ईमानदार थे। दोनों का ताल्लुक लावी के घराने से है और दोनों ईमानदार हैं, और ईमान से कि खुदा इस बच्चे को महफूज रखेगा, खुदा इस बच्चे को जीता रखेगा, उन्होंने अपनी जो सारी तवज्जो है वो किसकी तरफ लगाई? खुदा पर लगाई, खुदा पर भरोसा रखा। और जब देखा कि अब मजीद वो उसको छिपा कर नहीं रख सकते, तब उन्होंने एक वाटर प्रूफ टोकरा बनाकर उस टोकरे के अंदर उस बच्चे को रखा। और ये टोकरा वाटर प्रूफ इसलिए, वो राल शाल जो लगाई थी, और ये जो लफ्ज यहां पर इसके लिए टोकरे के लिए इस्तेमाल हुआ है, ये बेसिकली वही लफ्ज है जो नूह की कश्ती के लिए इस्तेमाल हुआ था, और वो कश्ती भी इस तरह की थी कि वो डूब नहीं सकती थी। सो ये टोकरा भी इसलिए उसने बनाया कि ये टोकरे में मैं इस बच्चे को रखूंगी और शायद ये कहीं ऐसी जगह पर पहुंच जाए जहां पर ये बच्चा ना मरे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, ये वाकई ईमान वाली बात है, ये बड़ी मुश्किल बात है। हमें शायद लगता है कि टोकरा जो है उसमें बस बच्चे को रख दिया तो बच्चा तो तैरता ही फिरेगा ना, लेकिन जैसे ही उसने दरिया के हवाले किया, और दरिया कौन सा था? दरियाए नील। दरियाए नील जिसके खुद अंदर बहुत सारे करंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वेव्स हैं, जो कि इतना आसान दरिया नहीं है और बहुत बड़ा दरिया है और बहुत हिस्टोरिक दरिया है। तो जैसे ही उसने दरिया के हवाले किया है बच्चे को, तो इसका मतलब क्या है कि अब उसके हाथ से बात निकल गई। यहां तो आप किसी बड़ी नहर में ही कोई चीज डाल देना तो समझें कि अब आपके हाथ से बात गई। वो कंट्रोल नहीं रहता, उसे उन्हें को रस्सी थोड़ी पाई होनी पीछे कि मैं रस्सी पा के तो फिर टोकरा छड़ना। जैसे ही उसने टोकरे को पानी में रखा, अब उसके हाथ से बात निकल गई है। और यह बात जाहिर करती है कि उसकी मां का ईमान था कि खुदा इसको महफूज रखेगा। ईमान से उसने ऐसा टोकरा बनाया, वरना बाकी जो लोग कर रहे थे कि वो बच्चों को दरियाओं में डाल रहे थे, फेंक रहे थे या मार रहे थे, ये भी यही काम कर सकते थे। लेकिन इन्होंने देखा कि अब हम इसको मजीद नहीं छिपा सकते, हम इसको मजीद नहीं छिपा सकते। सो वो ईमान रखते हुए कि खुदा इसको महफूज रखेगा, एक टोकरे में डालकर दरिया के हवाले कर देती है। और देखें, ये हालात का बहाव है। हमारी जिंदगी में भी बहुत सारे हालात इस तरह के आते हैं कि हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते, हम उनका मुकाबला नहीं कर पाते, हमारे अंदर सक्कत नहीं होती, या हालात हमें इजाजत नहीं देते कि हम मजीद मुकाबला कर सकें। सो हमें हालात के साथ बाजुकात चलना पड़ता है। और जब हम हालात के साथ चलते हैं तो हम क्या करते हैं? अगर तो हम खुद को इसके माँ बाप की तरह खुदा के सुपुर्द करें तो खुदा हमें तमाम हालात से निकालने की कुदरत रखता है। और वो मूसा को बचाने की कुदरत भी रखता था और उसने मूसा को बचाया भी। देखें, मूसा के मां बाप को खुदा ने कंट्रोल किया कि वो इस बच्चे को मारे नहीं, बल्कि इस बच्चे को पहले छुपा कर रखें और बाद में क्या करें? दरिया के हवाले करें। दरिया की लहरों को खुदा ने कंट्रोल किया कि वो इस बच्चे को डुबा ना सकें। इसके बाद फिरौन की बेटी के वहां आने को खुदा ने कंट्रोल किया कि वो उस वक्त वहां पर आती है और उस बच्चे को देखती है। अब फिरौन के दुश्मन है इब्रानी, यानी फिरौन ने क्या हुक्म दे रखा है कि कोई इब्रानी मिले बच्चा तो उसको क्या करो? मार दो। जवानों को नहीं, जवानों से तो उन्होंने गुलामी करानी है, लेकिन बच्चों को क्या करो? मार दो। तो अगर आप फिरौन ही के घर में एक बच्चा या उसी के पास आ जाए तो आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे उसकी बहन से या उसकी फैमिली से? वो क्या करेंगे? सब तो कहन गया तो साढ़े ही हुण हत्थे चढ़ गए ने, इनू तो असीं आप अपने हत्थी मारांगे। लेकिन उसकी दिल को मोम किसने किया? खुदा ने। खुदा तमाम हालात को कंट्रोल कर रहा था। तमाम हालात को खुदा इस तरह से, खुदा की प्रोविडेंस काम कर रही थी कि खुदा का मकसद पूरा हो। यानी इन्होंने ईमान से उसको छोड़ा है, किसी चीज ने उसको नुकसान नहीं पहुंचाया। और खुदा का निजाम देखें कि जो लोग कह रहे थे कि इस बच्चे को मार दो,
اب وہی اس کے پالنے والے ہوں گے اور وہی اس کی پرورش کریں گے، اور نہ صرف وہ اس کو پالیں گے، اس کی پرورش کریں گے، بلکہ اس کی پرورش اس کی ماں بھی ساتھ میں کرے گی، کیونکہ اس کی بہن جا کے کہتی ہے کہ میں تیرے لیے کسی عبرانی عورت کو لے آؤں جو اس کو دودھ پلا سکے، وہ کہتی ہے ٹھیک ہے۔ یہ کس نے آرکیسٹریٹ کیا؟ سارا خدا نے کیا، یہ سارا منصوبہ خدا کا تھا۔ اور موسیٰ کا اپنی ہی ماں سے تربیت پانا چھوٹی ایج میں اس لیے بھی ضروری تھا کیونکہ یہی تو بات موسیٰ کو بتائے گی کہ وہ کون ہے، ان کا خدا کون ہے، عبرانی خدا کون ہے، موسیٰ کس نسل سے تعلق رکھتا ہے۔ سو موسیٰ کی اس ایج میں اپنے ہی گھر میں پرورش بڑی ضروری تھی۔ اور دیکھیں اتنی جب میں اس پہ سوچ رہا تھا تو مجھے یہ بات بڑی زبردست لگی کہ اس کی ماں نے ایسی پرورش کی ہے اس کی کہ 40 سال کا تھا جب وہ محل سے نکلتا ہے اپنے دیکھنے کے لیے کہ میرے بھائیوں کا کیا حال ہے۔ 40 سال محل میں رہنے کے باوجود، اور جوسیفس کا یہ کہنا ہے کہ موسیٰ بیسیکلی نیکسٹ ایئر تھا، یعنی وہ اگلا وارث تھا۔ یہ ضروری نہیں تھا کہ فرعون کا بیٹا ہی فرعون بنے۔ پرانے زمانے میں بہت سارے جو بادشاہ ہیں وہ اڈاپٹ کر لیے جاتے تھے، اڈاپٹڈ سنز ہوتے تھے، فیملی میں لے لیے جاتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ لائق انسان کون ہے، اور لائق انسان کو اکثر بادشاہ بنایا جاتا تھا۔ بہت ساری ایمپائرز میں آپ اس بات کو دیکھتے ہیں۔ سو یہ کیا تھا؟ بیسیکلی یہ اگلا بادشاہ بننے والا تھا ایز پر جوسیفس جو تاریخ دان ہے۔ اور اس نے کیا کیا؟ کلام کیا بتاتا ہے؟ اس نے تمام جو علم تھے، اعمال کی کتاب اس کے 7ویں باب کی 22ویں آیت میں لکھا ہے، اور موسیٰ نے مصریوں کے تمام علوم کی تعلیم پائی اور کلام اور کام میں قوت والا تھا۔ یعنی موسیٰ کوئی عام شخص نہیں ہے، اس نے تمام علوم کی، جغرافی، فلسفی، ہسٹری، سارے علوم کی اس نے تعلیم پائی ہے۔ اور کہا جاتا ہے کہ اس نے جو جنگ تھی آئی تھنک ایتھوپینز کے خلاف، اس میں نہ صرف فتح پائی تھی بلکہ ایک بڑی زبردست فتح پائی تھی، اور یہ بادشاہ بننے جا رہا ہے۔ یہ کلام میں بھی قدرت والا ہے، کام میں بھی قدرت والا ہے۔ بات چپاوے ہوتے جھاڑی تے خدا نو کہندا ہے کہ میں بول نہیں سکتا، ہم اس پر بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ کلام اور کام دونوں میں قدرت والا تھا۔ یہ زوراور شخص ہے، یہ عقل مند شخص ہے، یہ حکمت والا شخص ہے، لیکن اس کی ماں کی تربیت دیکھیں کہ 40 سال محل میں رہنے کے بعد بھی اس کا دل کہاں پر ہے؟ اپنی قوم اور اپنے خدا کی طرف۔ کاش کہ ہماری جو مائیں ہیں، ہمارے جو گھر والے ہیں، ہمارے ماں باپ بھی بچپن میں ہماری ایسی تربیت کر سکیں، کیونکہ کلام کیا کہتا ہے کہ بچے کی اس راہ میں تربیت کر جس پر اسے جانا ہے، وہ بوڑھا ہو کر بھی اس سے نہیں مڑے گا۔ یہی موسیٰ کے ساتھ ہوا کہ انیشلی خدا نے انتظام ہی ایسا کر دیا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہی تربیت پائے، وہاں پر دودھ پیے۔ کتنا عرصہ وہ ماں کے پاس رہا ایگزیکٹلی ہم نہیں جانتے، یا اس کے بعد اس کا آنا جانا رہا، یا کیا خدا نے انتظام کیا کہ اس نے ایسا اس کے ذہن میں ڈالی باتیں کہ محل میں رہنے کے باوجود وہ اس کے ذہن سے نہیں نکلتی۔ اس کا دل بھی عبرانی لوگوں کے ساتھ ہے، اس کی سوچ بھی ان کے ساتھ ہے، اور بعد میں 40 سال بعد وہ دیکھتا ہے کہ میں جا کر دیکھوں کہ میرے بھائی کیسے ہیں۔ وہ اپنی قوم سے محبت کرتا ہے۔ ایسی زبردست تربیت تھی۔ بہرحال یہ ایک بڑی زبردست بات ہے جس کا کریڈٹ پورے کا پورا موسیٰ کے والدین کو جاتا ہے کہ انہوں نے ایسی تربیت کی ہے کہ محل میں رہنے کے باوجود، تمام شاہی سہولتوں کے باوجود موسیٰ نہیں بدلتا۔ اور سہولتوں کی اگر آپ بات کریں تو آپ آج سوچ ہی نہیں سکتے کہ اس زمانے میں جو بادشاہ ہوا کرتے تھے ان کے پاس کیا کیا سہولتیں تھیں۔ آج جو برائے نام کچھ بادشاہتیں دنیا میں رہ گئی ہیں، جس طرح پرنس چارلز اور ولیم، اور یہ وہ اگر آپ برطانیہ کی بادشاہت دیکھیں تو کیا وہ کسی کو مار سکتے ہیں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ وہ کیا کسی کی زمین تک چھین سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لیکن اس زمانے میں بادشاہ تھے جس کو دل کیا مار دو، انہوں نے بلڈنگ نہیں صحیح بنائی، سارے مار دو، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی کچھ کہنے والا نہیں۔ اس طرح کے بادشاہ ہوا کرتے تھے۔ رتھ پر سوار ہوتا ہوگا، لوگ آگے پیچھے سلام کرتے ہوں گے، جھکتے ہوں گے۔ اب میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، پتہ نہیں کیسا زبردست پروٹوکول ہوگا اس کا، موسیٰ کا، لیکن اس سارے پروٹوکول کے باوجود اس کا جو دل ہے وہ کہاں پر ہے؟ اپنے خدا اور عبرانی لوگوں کے
7 ہے। अमाल की किताब उसके 7वें बाब की 23वीं आयत अगर आप देखें तो वहां पर लिखा है कि मूसा 40 साल का था जब वो अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखने के लिए निकलता है। कितने साल का? 40 साल का। उसने 40 साल ये जिंदगी इंजॉय की है। असी 4 साल भी कोई हो जी जिंदगी इंजॉय करिए ना तो असी उस बाहर नहीं आ सकते, लेकिन मूसा में भी बहुत सारी चीजें ठीक करने की जरूरत थी। मूसा अब क्या समझता था कि मेरे पास पावर है, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास पावर है, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास अक्ल है, मेरे पास हिकमत है, मैं इन सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए क्या कर सकता हूं? अपनी कौम को बचा सकता हूं, मुसीबत से निकाल सकता हूं। यानी, और अगर आप देखें ना तो बहुत सारे लोग आज भी इस बात को सोचते हैं कि यार वो सियासी लोगों के नाल ना ताल्लुकात इसलिए बनाई दे ने, इसलिए जरा लिंक सीधे रखे ने या फलाने बंदे दे नाल वो यार बड़े काम शाम कढ़ाने होंदे ने। तो ये मूसा की भी उस जमाने में सोच थी कि मेरे पास पावर है, मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास मैं एक प्रिंस हूं, मैं एक शहजादा हूं, मैं जज कर सकता हूं, मैं रॉयल्टी हूं, मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं इस कौम को मुसीबत से क्या कर सकता हूं? निकाल सकता हूं। मैं इस पोजीशन में हूं कि मैं इस कौम को मुसीबत से निकाल सकता हूं। अगर आप मेरे साथ दूसरे बाब की 11वीं आयत देखें तो लिखा है, इतने में मूसा जब बड़ा हुआ तो बाहर अपने भाइयों के पास गया और उनकी मुशक्कतों पर उसकी नजर पड़ी और उसने देखा कि एक मिस्री उसके एक इब्रानी भाई को मार रहा है। और उसने इधर उधर निगाह की और जब देखा कि वहां कोई दूसरा आदमी नहीं तो उस मिस्री को जान से मारकर उसे रेत में छुपा दिया। दूसरे दिन वो बाहर गया और देखा कि 2 इब्रानी आपस में मारपीट कर रहे हैं। तब उसने उसे जिसका कसूर था कहा कि तू अपने साथी को क्यों मारता है? उसने कहा, तुझे किसने हम पर हाकिम या मुंसिफ मुकर्रर किया? और अगर आप गौर करें ना तो ये इब्रानी मूसा को तस्लीम नहीं करते, वो तू किधरों हाकिम साढ़े थे? हाकिम या मुंसिफ? हाकिम कौन है? जो हुक्म दे सके, जो आपको कह सके कि तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम करना है, तुमने ये काम नहीं करना। और मुंसिफ कौन? जो कि आपको सजा दे सके अगर आप वो काम ना करें तो। और जब यीशु मसीह ने अपने आप को जाहिर किया बनी इसराइल पर तो बनी इसराइल ने उसको हाकिम और मुंसिफ मानने से इनकार कर दिया था, जिस तरह उन्होंने मूसा को हाकिम और मुंसिफ मानने से इनकार किया। लिखा है, क्या जिस तरह तूने उस मिस्री को मार डाला मुझे भी मार डालना चाहता है? तब मूसा ये सोचकर डरा कि बिला शक ये भेद फाश हो गया। जब फिरौन ने ये सुना तो चाहा कि मूसा को कत्ल करे, पर मूसा फिरौन के हुजूर से भागकर मुल्क मिदियान में जा बसा। अगर आप मेरे साथ एक हवाला देखें, 7 बाब उसकी 23 आयत, अमाल की किताब उसका 7वां बाब उसकी 23वीं आयत, लिखा है, और जब वो करीबन 40 वर्ष का हुआ तो उसके जी में आया कि मैं अपने भाइयों बनी इसराइल का हाल देखूं। चुनाचे उनमें से एक को जुल्म उठाते देखकर उसकी हिमायत की और मिस्री को मारकर मजलूम का बदला लिया। उसने तो ख्याल किया, अब यहां पर बेसिकली कलाम हमें यह बता रहा कि मूसा के जहन में क्या था, उसने क्या सोच के मिस्री को मार दिया। तो उसके जहन में क्या था? उसने तो ख्याल किया कि मेरे भाई समझ लेंगे कि खुदा मेरे हाथों ने छुटकारा देगा, मगर वो ना समझे। अब मूसा का मैंने आपको बताया ना कि उसका जहन क्या था कि मेरे भाई समझेंगे कि खुदा ने मुझे इस पोजीशन पर इसलिए खड़ा किया है ताकि मैं अपनी कौम को क्या करूं। यानी आज अगर कोई सोचे कि यार मैं एमएनए बन जाऊं या एमपीए बन जाऊं या वजीर मुशीर बन जाऊं तो मैं इस पोजीशन में आ जाऊंगा कि मैं जनाब अपनी कौम के लिए कुछ कर सकूं। ये सेम सिचुएशन है कि अगर आज कोई सोचे कि मैं पावरफुल पोजीशन पर आकर अपनी कौम के लिए कुछ कर सकता हूं तो ये वही सोच है जो मूसा की थी, क्योंकि उसके पास पोजीशन है, उसके पास पावर है, उसके पास रुतबा है, उसके पास इख्तियार है, उसके पास अक्ल है, सब कुछ जो कि एक लीडर के पास होना चाहिए वो सब कुछ मूसा के पास है। और उसने ख्याल किया, वाह खुदा मुझे इसलिए इस पोजीशन पर लेकर आया ताकि मैं अपने भाइयों को बचा सकूं। ये मूसा की सोच है, ये खुदा की सोच नहीं है। मूसा की सोच है कि देखो सारे बच्चे मरंडे सी, लेकिन खुदा ने मैनू बचाया। मूसा मतलब गवाही जो अपनी शेयर करता होएगा, खुदा ने मेरी मां ने मैनू पानी च रखता, उतों मैनू फिरौन दी भैन ने कढ़िया जनाब, और उसके बाद मैं शाही महल में पहुंचा, मैंने जंग जीती, मैंने अलूम सीखे। तुहाडा भरा इसे लिए इस पोजीशन ते आया कि तुहानू सारिआं नू बचाए। ये खुदा का मकसद है, लेकिन खुदा का ये मकसद
نہیں تھا، خدا کا یہ مقصد نہیں تھا۔ موسیٰ اس پوزیشن سے اس پوزیشن میں آئے گا کہ جب خدا اسے کہے گا نا کہ جا اپنے بھراواں نوں جا کے چھڈا، تو وہ کی کہے گا؟ وہ بھجے گا کہ خدایا میں نہیں تو کسی ہور نوں بھیج دے، میں نہیں۔ یعنی اس کے اندر سے یہ بات ایسی نکل چکی ہے جب پتہ چلتا نا کہ یہ اس کا راز فاش ہو جاتا ہے، جب فرعون کو پتہ چلتا ہے۔ اب اس کے پیچھے کون سے عناصر کار فرما تھے یہ ہم تفصیل سے نہیں جانتے، لیکن وہ ڈرتا ہے کہ اب فرعون مجھے مروا دے گا، مجھے راستے سے ہٹا دے گا۔ کیوں؟ کیونکہ میں نے دشمنوں کا ساتھ دیا ہے، جو کہ کس زمرے میں آتا ہے؟ غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ میں نے کس کا ساتھ دیا ہے؟ دشمنوں کا۔ میں نے عبرانی کا ساتھ دیا، اور مار کس کو دیا؟ مصری کو مار دیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں کوئی بغاوت کھڑی کر سکتا ہوں، میں کچھ ایسا کر سکتا ہوں جو کہ فرعون کو پسند یا مصر کے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ سو فرعون اس کو راستے سے ہٹانا چاہتا ہے۔ موسیٰ یہ دیکھ کر کہاں بھاگ جاتا ہے؟ مدیان کو۔ مدیان کہاں پر تھا؟ جنوب مشرق کی طرف تھا۔ وہ کنعان میں یا شام میں اس لیے نہیں گیا کیونکہ اس وقت کنعان اور شام کے بادشاہ اور رامسس کے درمیان ایک معاہدہ تھا، اور وہ بھاگنے والے لوگوں کو حوالے کر دیتے، جنہوں کہتے ہیں نا ڈیپورٹ کر دیندے سے تو اگر وہ ادھر بھاگتا تو وہ موسیٰ کو پکڑ کے ادھر لا سکتے تھے، لہٰذا وہ مدیان چلا جاتا ہے۔ مدیان میں ایسا کوئی سین نہیں تھا، وہاں وہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ سو موسیٰ مدیان میں آتا ہے، اور مدیان میں کیا کرتا ہے؟ 40 سال بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ مدیان میں کیا کرتا ہے؟ 40 سال بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ اور بھیڑ بکریاں بھی کس کی؟ یترو کی، اپنے سسر کی۔ اور لکھا نا کہ وہ بھیڑ بکریاں چراتا تھا جب اس کو جھاڑی جلتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ وہ بھیڑ بکریاں کس کی لکھی ہیں؟ اپنے سسر کی بھیڑ بکریاں، یعنی اس کے پاس اپنی بھیڑ بکریاں بھی نہیں ہیں۔ وہ اتنا دور جا چکا۔ اور اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو موسیٰ کی جگہ پر رکھیں، تھوڑی دیر کے لیے، اور آپ اپنی اس لائف پر غور کریں کہ کس طرح سے خدا نے اس کو موت کے منہ سے نکالا، کس طرح سے محل میں پہنچایا، کس طرح سے اس کے اندر وہ ساری باتیں ٹرانسفر کی، اس کو علم دیا، اس کو رتبہ دیا، سب کچھ دیا۔ اور سب کچھ کرنے کے بعد اب موسیٰ یہ سمجھنا شروع ہو گیا کہ ہون میں تیار ہوں جناب کہ خدا مجھے استعمال کرے گا ان لوگوں کو بچانے کے لیے، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو بھاگنا پڑتا ہے، اور بھاگ کر ایک بیابان جیسی جگہ میں رہنا پڑتا ہے۔ موسیٰ کے ذہن سے دور 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 تک یہ ساری باتیں نکل چکی تھیں کہ میں اپنی قوم کو چھڑا سکتا ہوں۔ تھوڑی دیر کے لیے آپ موسیٰ کی جگہ پر آ کر سوچیں کہ اگر آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہو کہ جب آپ کو لگے کہ ہون سب کچھ سیٹ ہے، اب سب کچھ بالکل اوکے ہے، اب خدا ایکشن لے گا، لیکن خدا ایکشن نہیں لیندہ، انہوں نسنا پہندہ ہے۔ 40 سال گزر گئے، اس کو کوئی پتہ نہیں پیچھے بنی اسرائیل کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور اس نے اپنے دل سے یہ خیال نکال دیا کہ خدا مجھے استعمال کر سکتا ہے۔ اور اس کا ایک بہت بڑا ثبوت یہ بھی ہے کہ وہ وہاں جا کر شادی کر لیتا ہے، بچے پیدا کرتا ہے، اور شادی کر لینا، بچے پیدا کرنا بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ اب اس کے ذہن میں ہے کہ ہون نہیں وہ جو میں سوچیا سی نا، کیونکہ کلام میں اس بات کا ذکر نہیں ہے کہ خدا نے اس کے ساتھ کوئی اسپیشل اپیرنس میں اس کے ساتھ کوئی وعدہ کیا۔ سو وہ سوچتا ہے، وہ آگے اپنا ویاہ ویو کردہ، بچے بچے پیدا کردہ، کہندہ پیڑا بکریاں چرانے، اور بعد میں یہ موسیٰ سب لوگوں سے زیادہ حلیم تھا۔ خدا نے اس کو 40 سال وہاں پر کیا کیا ہے؟ تیار کیا۔ وہ سارا جڑا محل اور علم اور ساریاں چیزاں سی نا جڑیاں، وہ دے چو نکل گئیاں سی باہر۔ ان 40 سالوں میں اس کے اندر سے سب کچھ نکل گیا تھا۔ اور اب جو بھی ہوگا وہ کون کرے گا؟ خدا کرے گا، کیونکہ خدا جب اس کو اس جھاڑی میں دکھائی دے گا تو خدا نے اس کو کیا کہا ہے کہ میں تیرے ساتھ ہوں، میں تیرے ساتھ ہوں۔ اب جو بھی کرے گا وہ کون کرے گا؟ خدا کرے گا، موسیٰ نہیں بلکہ خدا کرے گا۔ ایک پرنس، ایک شہزادہ ان کو نہیں بچائے گا، بلکہ کون بچائے گا؟ خدا بچائے گا۔ اور یہاں پر موسیٰ کیا کہتا ہے کہ میں تو اس قابل بھی نہیں کہ بات کر سکوں، بول سکوں۔ خیر، یہ آگے جو جھاڑی کا بیان ہے یہ بڑا زبردست ہے، ہم اس کو نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے کہ کس طرح سے خدا نے اس کو یہ کال دی، اور پھر وہ جا کر فرعون کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، اور کس طرح سے پھر خدا بنی اسرائیل کو وہاں سے رہائی دیتا ہے۔